من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اللہ کی نشانیاں دیکھی اور اللہ نے نشانیاں دکھانے کے لیے آپ کو بلایا۔ یہ ارشاد تو فرمائیے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا۔ اب کروڑوں ملین وہ نشانیاں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائیں۔ اب جن جن کو وہ نشانی کا جس کا ذکر حضور نے کیا کہ میں نے یہ دیکھا، وہ سب چیزیں اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں بن گئیں، وہ اللہ کی آیتیں بن گئی۔ اب حضور فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا۔ اب آسمان پر انبیاء کی ذوات کی بات کو بھی کہا، میں نے ان کو دیکھا، معنی یہ نکلا انبیاء کی ذوات بھی اللہ کی آیتیں ہیں، کیونکہ لنریہ من آیاتنا، نشانیاں دکھانی تھی۔ کبھی آدم کو دکھلایا، کبھی حضرت ابراہیم کو، کبھی نوح کو، کبھی یوسف کو علیہ السلام کو، یہ ساری نشانیاں تھیں، یہ ساری آیتیں تھیں، مگر ایک نشانی کا خاص کر ذکر فرمایا ابو بکر، اے عمر، میں نے جو معراج کی رات اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں نا، جن کو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ کہا گیا، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ میں براق کے اوپر گزر رہا تھا تو میں نے قبر موسیٰ کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے قبر موسیٰ کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا علیہ السلام، اور قبر موسیٰ کو بھی دیکھا۔ اب جب قبر موسیٰ کا ذکر آیا اور یہ فرمایا اللہ نے میں نے نشانیاں دکھائیں، اپنی آیتیں دکھائیں، تو معلوم ہوا اللہ کے نبیوں کی قبریں اللہ کی آیتوں میں آیتیں ہوتی ہیں، اس کی نشانیوں میں نشانی ہوتی ہیں، ان کے ذوات بھی اللہ کی آیتیں ہیں، ان کی اشیاء بھی اللہ کی آیتیں ہیں۔ اور امام بخاری اور امام مسلم اور ان قرآن کی آیات کے روح سے حضرت موسیٰ کی قبر بھی اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں ہیں۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے اور ہمارے آقا حبیب اللہ ہیں، اور اگر کلیم اللہ کی قبر آیتوں میں سے آیتیں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اگر اللہ کی آیتوں میں سے آیت قبر موسیٰ بنتی ہے تو گنبد خضرا کا کیا حال ہوگا؟ وہ شرک کا ذریعہ بنے گا، اس کو گرانا واجب ہو جائے گا، وہاں پر شرک کا سب سے بڑا خطرہ آ جائے گا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اب جو وہ ساری نشانیاں دیکھیں ان میں قبور انبیاء بھی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا خاص کر امام بخاری نے بھی ذکر کیا اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا۔ وہ پوری حدیث میں اگلے ایک پروگرام میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھنے والا ہوں، آج اس کا موقع نہیں، صرف میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ، سبب اور اللہ کی آیتوں میں سے آیت ہیں۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں ہیں، ایک بار پھر ناظرین آدھے منٹ کے لیے زحمت گوارا فرما لیں، اگلی آیت میں بہت اہم پڑھنے والا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کی ذوات اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں، ان کو کہا گیا یہ آیتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان کی اشیاء، وقال لهم نبیہم ان آیت ملک، انبیاء کے کپڑے اس کی آیتیں ہیں۔ جب ہم نے سورہ انفال کو پڑھا تو اس کی دوسری آیت کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ لوگوں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جب یہ تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، تو یہ تمہارے ایمان کے اندر بہار لے آتی ہیں، ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔ کون ایمان کو زیادہ کرتی ہیں؟ آیات زیادہ کرتی ہیں۔ تو آیات کیا ہیں؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، حضرت مریم اللہ کی آیت ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کی آیت ہیں، اصحاب کہف اللہ کی آیت ہے، اور خود مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ساری کائنات سے بڑی اللہ کی آیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اور ان کی قبور اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں ہیں، بڑی آیتوں میں سے آیتیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کی آیتوں سے ایمان میں بہار آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو پھر یوں کیوں نہ کہیں کہ نبیوں کے ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، ان کی اشیاء کے ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، ان کی قبور کا تذکرے سے ایمان بڑھتا ہے، اور ان کی قبور پر حاضری سے ایمان بڑھتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، اس میں ترقی آتی ہے۔ رب تو کہے زادتہم آیاتہ ایمانا، کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے آیت الہیہ سے۔ اور ہمارے
دوست شبہ ڈالنے والے کہیں کہ وہ شرک کی علامتوں میں سے علامت ہیں، وہاں تو جانا شرک ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہاں برکت ہوتی ہے۔ وہ جو میں عبارات پچھلی بار پڑھ آیا ہوں نا، انشاءاللہ اس کے جواب میں تفصیل سے دوں گا، اور دیکھو کہ وہ فتوے کہاں کہاں جاتے ہیں اور کن کن کے اوپر فتوے جاتے ہیں۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے جو کچھ کہا ہے نا، رب العالمین نے اس کی زبان سے خود نکلوا دیا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی قبر شریفہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر آگے چل کر گفتگو کروں گا۔ تو آج یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ہود صالح علیہ الصلوۃ والسلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے، لیکن اس وقت میں سورہ اعراف کی آیت پڑھ رہا ہوں 73۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمود کی طرف صالح گئے اور ان کے معجزے کے طور پر ڈاچی آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، وہ ڈاچی اللہ کی آیتوں میں سے آیت ہے۔ سبحان اللہ، وہ ڈاچی کو آیت تو مانو اور قبر مصطفیٰ کو شرک کا کڑا کہو، اس کو کہو کہ یہ گرانے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر، کیا باتیں کر رہے ہیں اور کہاں سے قرآن سیکھا ہے آپ نے؟ کس قرآن کی دنیا میں تلاوت کر رہے ہیں؟ ہٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تھے تو آپ نے وادی ہجر سے گزرے تھے تو صحابہ ساتھ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ کنواں اس کا پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں، وہ جو قومیں سمود استعمال کرتی تھی، ہاں جہاں سے ڈاچی پانی پیتی تھی، یہ کنواں اس کا پانی استعمال کرو۔ اور مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث لکھی اور شعیب الارناؤت نے اس کو حسن کہا کہ یہ حسن روایت ہے۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گیا کا صحابہ کے ساتھ اور آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ وہ رستہ تھا اس کنویں کی طرف جاتا، قوم سمود اس رستے سے گزرا کرتی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی وہ اس رستے سے گزرا کرتی تھی، یہ اس کا کنواں ہے، اس سے پانی لو اور روٹیاں پکاؤ، آٹا گوندو، اس میں برکتیں ہوں گی۔ اور جو وہ کنواں تھا اس سے جو پانی لے گیا تو فرمایا پھینک دو اس کو، یہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کہا کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے آیت ہے۔ اونٹنی آیت بنے تو بنے، اس کے جہاں اس کا منہ لگے اونٹنی کا، اس کنویں سے پانی نکلے تو مصطفیٰ فرمائیں یہ برکت والا ہے، کیونکہ اونٹنی کا صرف منہ اس کے اندر گیا ہے، اور جس کنویں کے اندر صرف آیت کا منہ چلا جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اور جس قبر کے اندر انبیاء پورا نبی کا جسم دفن ہو، تشریف فرما ہو، ولی کا جسم دفن ہو، اس کے اندر نہ برکت ہو، نہ رحمت ہو، نہ قربت کا سبب بنے، وہ شرک کا سبب بن جائے۔ اور نبیوں کی تو ڈاچیوں کے منہ جہاں لگ جائیں وہ رحمت کے سبب بن جاتے ہیں، نبی کے خود وجود جہاں اس کی برکات کا کیا عالم ہوگا، یہ میں اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ان کا ذکر کرنا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ وہ اس کو کفر و شرک کا ذریعہ اور سبب نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے ایمان میں بہار آ گئی، ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا، برکتیں آ گئی۔ تو یہ برکتوں کے مقامات ہیں، یہ شرک کے مقامات نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی بار شیخ عثیمین اور شیخ ابن باز، ابن تیمیہ، ابن قیم، محمد بن عبد الوہاب کے حوالے پڑھ کر میں نے آپ کو سنائے تھے۔ میں نے یہ بات نوٹ لکھا تھا کہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کے بندے جب تک کائنات میں رہتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ صالحین جب صالحین رہیں تو وہ چلتے پھرتے اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں، وہ چلتے پھرتے اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب یہ چلے جائیں، اب جب وہ چلتے پھرتے نشانیاں ہیں تو